حضرات، ابھی چند دنوں کی بات ہے، ایک لکھنؤ کا رہنے والا حرامی النسل جو اپنے آپ کو وسیم رضوی کہتا ہے، جو اصل میں وسیم لعنتی رافضی ہے، اس نے یہ بیان دیا کہ جملہ 28 یا 26 آیتیں ایسی ہیں قرآن میں جو آتنکواد کو بڑھاوا دیتی ہے، ٹیررزم کو بڑھاوا دیتی ہے، اور یہ آیتیں نبی پر نازل نہیں ہوئی بلکہ بعد میں جو خلافتیں حاصل کیے انہوں نے اپنی مرضی سے شامل کر لیا۔ معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ دوستوں اور بزرگوں، میں اسی بابت میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اسلام آتنکواد کو بڑھاوا نہیں دیتا ہے، اسلام ٹیررزم کو بڑھاوا نہیں دیتا ہے، اسلام نام پر ہی غور کر لیجئے گا، سلامتی ہے۔ یہاں فتنہ فساد نہیں، یہاں امن و امان ہے، یہاں سلامتی ہے۔ دنیا کے ان تمام فرقہ پرست عناصر و فرقہ پرست نظریہ کے حامل لوگوں کو میں یہ بات بتا دینا چاہتا ہوں، جو آج آتنکواد کا ٹائٹل، ٹیررزم کا ٹائٹل اسلام مذہب سے، مسلمانوں سے جوڑنے کی ناپاک کوششیں کرتے رہتے ہیں، ان نادانوں کو یہی سمجھ لینا چاہیے کہ اسلام وہ مذہب ہے جس کی یہ تعلیمات ہے کہ اگر آپ سمندر کے کنارے بیٹھ کر وضو بناتے ہیں تو شریعت کا یہ حکم ہے کہ اتنا ہی پانی آپ استعمال کریں گے جتنا وضو میں درکار ہے، یعنی کہ بے جا پانی بھی آپ خرچ نہیں کرتے، اسراف نہیں کر سکتے، بہا نہیں سکتے۔ تو اب اسی سے نتیجہ لے لو پیارے کہ جس مذہب میں بے جا پانی بہانے کا حکم نہیں ہے، اس مذہب میں بے جا خون بہانے کا کہاں سے مذہب آئے گا؟ دوستوں اور بزرگوں، جس مذہب میں بے جا بیکار پانی بہانے کا حکم نہیں ہے، وہ مذہب خون بہانے کا بے جا حکم کیسے دے سکتا ہے؟ مسلمان نام سے نہیں، اس کے کردار سے پہچانا جاتا ہے۔ ایک یہودیوں کا قافلہ اپنے راہب کے ہمراہ ایک راستے سے گزر رہا تھا۔ اسلام کی خوبی دیکھو، اسلام کی اچھائی دیکھو، اسلام کی تعلیمات دیکھو۔ ایک یہودیوں کا قافلہ اپنے راہب کے ساتھ ایک راستے سے، ایک شاہراہ سے گزر رہا ہے، اور بیچ راہ میں ایک بڑا سا پتھر پڑا تھا۔ تو اس پتھر کو دیکھ کر یہودیوں کے راہب نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا، ایسا لگتا ہے کہ بہت وقت سے اس راستے سے کوئی مسلمان نہیں گزرا ہے۔ جب اس کی قوم کے لوگوں نے اپنے راہب کی یہ بات سنی تو پوچھنے لگے، اے ہمارے مربی، آپ یہ بات کیسے کہتے ہیں؟ تو اس نے جواب دیا کہ یہ پتھر
پتھر دیکھ کر کہہ رہا ہوں کہ اس لیے کہ یہاں سے اگر کوئی مسلمان گیا ہوتا تو یہ پتھر بیچ راستے میں نہ ہوتا، یہ راستے سے کنارے کر دیا جاتا، کیونکہ مسلمانوں کے نبی نے ان کو یہ تعلیم دے رکھی ہے۔ مسلمان اپنے کردار سے پہچانا جاتا ہے۔ تو آتنکواد کا یہ ٹائٹل اسلام اور مسلمانوں سے جوڑنے کی ضرورت نہیں۔ اسلام حق مذہب ہے، اسلام سچا مذہب ہے۔ ارے اپنے تو اپنے غیر بھی مانتے ہیں، اور حق وہی ہوتا ہے جو سر چڑھ کے بولتا ہے، حق وہی ہوتا ہے جو سر چڑھ کے بولتا ہے۔ دوستو اور بزرگوں، اس ناپکار رافضی خبیث لعین نے جو اعتراض کیا ہے، حقیقت میں وہ اللہ تعالی پر الزام لگا رہا ہے۔ کیسے؟ جو آیت میں نے پڑھی خطبہ مسنونہ کے بعد، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم نے ہی قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کے نگہبان ہیں۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں نے ہی قرآن کو نازل کیا ہے اور میں ہی اس کی حفاظت کر رہا ہوں، میں ہی اس کی حفاظت کر رہا ہوں۔ دنیا کی تاریخ گواہ ہے کہ جب جب قرآن کو مٹانے کی مہم چھڑی، پورے شد و مد کے ساتھ بڑی بڑی طاقتی، بڑی بڑی طاقتیں، بڑے بڑے لوگ اس کو مٹانے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگائے۔ کبھی قرآن کے نسخوں کو پانی میں ڈال دیا گیا، کبھی زمین دوز کر دیا گیا، کبھی چھپا دیا گیا، کبھی ضبط کر لیا گیا۔ ہر طریقے سے انہوں نے قرآن کو ختم کرنے کی کئی مرتبہ کوششیں کی، لیکن کیا ہوا؟ 1400 سال سے قرآن پڑھا جا رہا ہے، پڑھا جا رہا ہے اور پڑھا جاتا رہے گا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے۔ جنہوں نے قرآن کے نسخوں کو پانی میں ڈبا کر ضائع کر دیا، اللہ پاک نے ایسا انتظام کیا کہ اللہ نے ایسے سینوں کو چن لیا کہ ان کے دلوں میں اللہ نے اپنے 30 باروں کو محفوظ کیا۔ قرآن نہ مٹا ہے نہ مٹے گا، اور نہ بدلا ہے نہ بدلا جا سکے گا۔ لہذا ہم مرکز اہل سنت و جماعت حیدرآباد کی جانب سے حکومت وقت سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ایسے فتین لوگوں پر پابندی لگائی جائے اور ان کو سلاخوں کے پیچھے ڈھکیلا جائے اور ان کی موت کو تمام لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بنایا جائے، تاکہ کوئی پھر ایسی حماقت نہ کر سکے۔ دوستو اور بزرگوں، آپ بھی اپنے اپنے طور پر احتجاج درج کروائیں پرامن طریقے سے، اور بائیکاٹ کریں ایسے لوگوں کا، اور ان فرقہ پرست عناصر کو کچلنے کی ضرورت ہے، ان کی طاقتوں کو کچلنے کی ضرورت ہے، اور وہ تب ممکن ہے جب آپ سچے مسلمان بنیں گے، جب آپ سچے مسلمان بنیں گے۔ اب میں تفصیل ہمارے YouTube چینل حقیقی سنی دلیر قادری کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔